بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نیا گور پٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان قانونی اعتبار نہ پیڑے پھنس گئے پائیں۔ کیسے پھنسے ہیں، یہ معاملہ کیا ہے، اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے عرض کروں کہ عمران خان کے جگری یار ٹچ پٹنا کی جوڑی والے یار گیٹ نمبر 4 کے سابق ملازم جو کہ بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں کسی طرح میرا کنٹریکٹ بحال ہو جائے، وہ شیخ رشید صاحب برے طریقے سے پھنسے ہوئے ہیں اور ان کو بے دخل کر دیا گیا ان کی اس حویلی سے جس کو لال حویلی کہا جاتا ہے۔ سیل کر دی گئی لال حویلی سر۔ متروکہ وقف املاک کے ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر آصف خان صاحب ہیں، انہوں نے جا کے اس کو سیل کر دیا ہے۔ شیخ رشید صاحب بڑے غصے سے نے رات انہوں نے گزاری باہر پائے، چڑیاں طوطے اڑاندے پسند باہر بیٹھ کے کہ میری ہے، میں جانے نہیں دوں گا، میں جینے نہیں دوں گا، میں زندگی عذاب کر دیں گا، مری روڈ بلاک کر دوں گا جناب، جس لئے چاہوں گا ساری دکانہ جڑیاں وہ بند کر دیں گا۔ تڑیاں لگا رہے تھے، وہی جو ان کا پرانا سٹائل ہے۔ اچھا، میں آپ سے عرض کروں کہ شیخ رشید یہ کام کر بھی سکتے ہیں، کوئی چاکے نہ رہے۔ شیخ رشید اپنے علاقے میں کافی پاپولر آدمی ہیں، اور پھر ان کے ساتھ جب عمران خان کا وہ لگ جاتا ہے نا اپنا ایک ٹیگ کہ عمران خان کے دل دا جانی ہے، تو پی ٹی وی نہ رل جاندی۔ لہٰذا عمران خان کی پاپولیرٹی پلس شیخ رشید کی پاپولیرٹی دونوں مل کے نا کام سونے دے سہاگا ہو جاتا ہے۔ اگر حکومت جو ہے وہ شیخ رشید کو برداشت کر سکتی ہے، جو وہ کریں گے وہاں پہ ظاہر ہے میکسیمم کیا ہوگا، یہی ہوگا کہ جناب وہاں پر وہ دھرنا دیں گے، پولیس آئے گی تو چکے لے جائے گی، بس اتنا ہی ہوگا نا۔ اگر وہ یہ برداشت کر سکتے ہیں کہ ایک نیا فس کریٹ ہو جائے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ورنہ شیخ رشید صاحب اس لال حویلی میں بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کے مطابق انہوں نے خریدی ہوئی ہے، اور متروکہ وقف املاک کا کہنا یہ ہے کہ اس میں 7 رہائشی یونٹس ایسے ہیں جو کہ ہماری ملکیت ہے۔ اب یہ ایک لیگل بحث ہے، اور اس لیگل بحث کو ظاہر ہے کسی لیگل فورم کے اوپر ہی طے کیا جا سکتا ہے۔ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ کوئی نہیں دے سکے جا کر جو ہے کیا کہتے ہیں ایسا ڈاکومنٹ متروکہ وقف املاک کے آصف خان کے مطابق جو کہ ثابت کرتا ہو کہ یہ حویلی ان کی ہے۔ اب شیخ رشید کہتے ہیں کہ معاملہ میں ہائی کورٹ لے گیا ہوں۔ اچھا، میں آپ سے یہ عرض کروں کہ یہ اگر متروکہ وقف املاک کی بات کو درست تسلیم کر لیا جائے تو بھی متروکہ وقف املاک کے متعلقہ جو بھی وہاں پر سابق ایڈمنسٹریٹر رہے ہیں یا ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر رہے ہیں، انہوں نے پائے پولے بجانے چاہیے، اس لیے کہ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ تو ایک مدت سے قابض ہیں، اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو تسی بھائیو اننے عرصے تو کی مطلب کی کر رہے ہو، تسی اتنے کو دال چول کا کاروبار کر رہے ہو، آپ کو اپنی ذمہ داری کو احساس نہیں ہے کہ آپ نے ایک حویلی ہے جو کسی کے قبضے میں، اس کو ویلی کرانی، آپ نے پہلے نوٹس بازی کیوں نہیں کی، آپ نے پہلے خالی کیوں نہیں کروایا، اب کیوں کروا رہے ہیں جب مخالف حکومت آ گئی اس لیے کرا رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ محکمہ بھی پولیٹیکلی انفلوئنس ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جا کے مخالفین کو تنگ کیا جاتا ہے۔ ایک مطلب تو اس کا یہ بھی نکل سکتا ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جناب شیخ رشید صاحب جو اسٹے دے سے لیندے گئے ہونے ہیں، اور جناب وہ چیزوں کو لمبا کرتے گئے ہوں گے، اور اب فائنل معاملہ یہ ہوا گا کہ ہر عدالت نے ہاتھ جوڑتا ہونا کہ جاؤ شیخ صاحب تہاڈے کول ہے ہی کچھ نہیں، تسی کتنے ساڈے کو منہ چکے آ گئے ہو، تو لہٰذا اب کسی عدالت میں کوئی کیس پینڈنگ نہیں ہوگا۔ یہ میں ساری امکانی صورتحال پہ بات کر رہا ہوں۔ تو پھر وہ چلے گئے محکمے والے، اور انہوں نے جا کے اس کو سیل کر دیا۔ اچھا، اب شیخ رشید کو جو تکلیف ہے نا سر، میں آپ سے عرض کرتا ہوں وہ بھی تکلیف اس کو اصل میں کیا ہے، لیکن اس سے پہلے بھوتوں کی کہانی ہے، جنہ دی کہانی ہے اس لال حویلی سے جڑی ہوئی، وہ آپ سن لیں ذرا، اور وہ کسی اور نے نہیں سنائی، وہ شیخ رشید صاحب نے خود سنائی، اور وہاں کے لوگ بھی ویسے یہ بات بتاتے ہیں کہ یہ لال حویلی اس کو جنوں والی حویلی کہا جاتا تھا۔ شیخ رشید صاحب بھی کہتے ہیں کہ جناب اس کو خریدتا ہی کوئی نہیں تھا، جو اس کو خریدتا تھا وہ مر جاتا سی، اس کی موت واقع ہو جاتی تھی۔ اب تسی اندازہ لاؤ کہ شیخ رشید کڈا بڑا کریکٹر ہے کہ شیخ رشید نے خریدی اور شیخ رشید کو کچھ نہیں ہوا، لگتا جنی مر گئے اتوں دے، وہ نس گئے، شیخ رشید بیٹھا ہے۔ بہرحال شیخ صاحب کے مطابق یہ ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو کہا کہ یہ خرید دو، جس نے خرید کر شیخ صاحب کو دی نا سر، جنہیں پیسے جمع کرائے تھے بھر گئے، وہ بھی پائن مر گیا، شیخ رشید بچے آج اب تک۔ اب جو کوئی بھی وہاں پہ جا کے یہ رسک لینا چاہتا ہے کہ شیخ رشید کی تھا دے اپنا سر پیش کر دے، جن پھر واپس آ جائیں گے اس کہانی کے مطابق، تو پھر وہ پہن حوصلہ کر لوے۔ اب شیخ صاحب کہتے ہیں کہ جناب میں نے یہ خریدی ہوئی ہے، یہ میری لاش سے گزر کر ہی اس کو حاصل کر سکتے ہیں، میں اتنے بیٹھا۔ انہوں نے وہاں بیٹھ کے نا ایک سٹیج سیٹ کیا، اور سٹیج جو میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں وہ یعنی باقاعدہ سٹیج لایا پائے نے، انہیں
चिड़ियाँ भी मंगाइयाँ, चिड़िया वाला भाई उतो ले आंदा, चिड़ियाँ नहीं फड़ी होंगी, वैसे उनको पैसे दे के चिड़ियाँ रहा करवाते हैं, हालांकि उन्हें लितर मार के चिड़ियाँ रहा कर लाना चाहिए, क्योंकि आप जो आज़ाद परिंदे हैं उनको कैद करते हैं और फिर उनकी कीमत जो है वो वसूल करते हैं कि जनाब हम इनको आज़ाद कर देंगे, तो उन्होंने पैसे नहीं मिलने चाहिए, उन्होंने को दो पोले लभने चाहिए मेरे ख्याल में। तो बहर शेख साहब जो है उन्होंने उनको पैसे दिए, बल्कि पल्ले नहीं देते उन्हें, किसी को दुआते उन्हें, और अब वो लाल वेली के बाहर बैठ कर खलील खां फाख्ता उड़ाया करते थे, शेर रशीद जड़ा वो चिड़ियाँ उड़ा रहा है पानी उत्ते बैठ के। ये भी एक मंजर है जो चल रहा है। अच्छा, मैं आपसे अर्ज करूं कि यहाँ पर जो बात शेर रशीद ने वसीम बदामी के इंटरव्यू में की है, उसने कहा जी कि रेंजर और एफसी ये सर मेरे दिल के जानी हैं, इनके जो डीजी हैं वो मेरे साथ बड़े फिट हैं, तो वो तो नहीं आएंगे, लेकिन यह है कि पुलिस आएगी या एफआई आएगी तो मैं निबड़ लाँगा, मैं देख लाँगा, फिर मैं संभाल लाँगा। अब शेख साहब कहते ताला मारता कोई गल नहीं, मैं बाहर बैठा, मैं जाना कोई नहीं। यानी शेख साहब को एक मौका खाम खा मेरे ख्याल में फराहम कर दिया गया है कि वो एक नया जो है वो ढोल वो पीटते रहे बैठ कर। अगर ये मतरूका वक्फ अमलाक वाले हक पर हैं भी तो पाए न मसलहतन फ़िलहाल चीज़ों को दरगुजर करने की ज़रूरत है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इतनी अकल इस हुकूमत है कि वो इस बात को फ़िलहाल जो है इग्नोर कर दे, मैं नहीं समझता। मगर फ़िलहाल ये है कि शेख रशीद भैड़े फंसे घरों में कर रहे हैं पाइन। वैसे शेख साहब जो है मैं आपसे अर्ज़ करूँ बहुत अमीर आदमी है। शेख साहब के रेशम के जो मुझे बताया गया रेशम का कारोबार है इनका, और शेख साहब जो हैं वो उनके फार्म हाउसेज हैं। शेख साहब जो हैं वो एक चंगे भले अमीर आदमी बन गए हुए हैं। पैसा उन्होंने कमाया कैसे है ये मुझे नहीं पता, इस बारे में ये शेख साहब भी जानते होंगे, लेकिन बार उनके पास पैसा चंगा भला है। एवं लाल हवेली ते उन्होंने एक जिद बना के बैठे ने कि मैं ऐसे ही रहना है भावें जो मर्जी हो जाए। अब मैं आपसे अर्ज करूं कि इमरान खान दो केसेस में फंसे हुए हैं सर। एक केस जो है वो ये है कि जनाब जो है ना असद जरदारी साहब, उन्होंने उनको नोटिस भिजवा दिया और 10 अरब रुपए हरजाने का नोटिस है, और उनसे कहा है आसिफ जरदारी साहब ने कि इमरान खान साहब या तो भाई ने तुसी माफ़ी मांग लो 15 दिन के अंदर, बल्कि माफ़ी मांग लो, ठीक है, या सबूत दे दो। तो क्योंकि इमरान खान साहब ने इल्ज़ाम लगाया आसिफ जरदारी साहब के ऊपर कि जनाब इन्होंने मेरे कत्ल की सुपारी दी, दहशतगर्द तंजीम को इन्होंने पैसे दे दिए हैं, और जनाब वो मनु मारना आ रहे, ये प्लान सी जो इन्होंने कहा था ना वो वाले है। और ज़ाहिर है उन्होंने कौम यूथ से खिताब किया था, सारी 6 रिकॉर्ड थे मौजूद ने। कोई इसमें आसिफ जरदारी साहब जो हैं उनको अरबपति होने से कोई नहीं रोक सकता। केस लंबा चलेगा, इसमें कोई शुबे की बात नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की अदालतें जो हैं वो केसेस को इतना लटका देती हैं, इतने वकील जड़े ने वो इस तरह केस लटकाते हैं कि 10-10 साल 20 साल लंघ जाते हैं। लेकिन चलो कोई गल नहीं, खैर ये आसफा भुट्टो जरदारी जी है, जिस वक्त उसके प्राइम मिनिस्टर बनने की बारी आएगी तब जनाब वो 10 अरब का केस जीत जाएगी। लेकिन फंसया इमरान खान होया, क्योंकि किसी भी सूरत में आपसे अर्ज करूँ इमरान खान ये साबित नहीं कर सकते हैं कि आसिफ जरदारी ने पैसे दिए हैं, जरदारी साहब ने पैसे दिए हैं, जरदारी साहब ने पैसे नहीं दिए हैं, ये कहानी बिल्कुल अलग है। ये बात साबित बार इमरान खान नहीं कर सकता किसी भी सूरत कि इन्होंने पैसे दिए फलां बंदे को दिए कि जनाब जाके तो ये इमरान खान का काम ला दो, सुपारी दे दी, ये साबित नहीं हो सकता किसी भी तरह से। फिर भी इमरान खान कहते हैं कि उनके पास कोई सबूत है, तो भाई लै क्या हो सामने। इन्होंने पब्लिकली इल्ज़ाम लगाया हुआ है कि अदालत की लड़ाई और कानून की लड़ाई आसिफ जरदारी से बेहतर कोई नहीं लड़ सका, आज तक तो कोई नहीं लड़ सका। आप देखिए पूरी रियासत खिलाफ थी आसिफ जरदारी के। जिस दिन उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो साहबा से शादी की थी उस दिन का भाई नज़र च आ गया आसिफ जरदारी। और फिर जड़े ने जरदारी साहब वो सन या वो जेल में होते थे या वो प्राइम मिनिस्टर हाउस होते थे, और वो कहते भी थे कि मेरे 2 ही ठिकाने हैं, या मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस होऊंगा या मैं जेल में होऊंगा, तीसरा मेरा ठिकाना ही कोई नहीं गया। तो क्योंकि ये बात इस तरह है कि वो तब पुरानी बात है, लाहौर में उनकी पेशी थी तो यहाँ पर वो आए हुए थे, तो मैंने उनसे ये एक्चुअली पूछा था कि सर आपका लाहौर में तो घर ही कोई नहीं है, तो ज़माना तो वो भी कहे तांते वापस जाना पैना। तो वो हंसन लग पाया, उन्होंने कहा भाई बेटा मुझे ज़रूरत नहीं है घर की, क्योंकि या जेल मेरा घर है या प्राइम मिनिस्टर हाउस मेरा घर है, दोनों में से किसी एक जगह पर ही होगा, और ऐसे ही होता रहा। बार जरदारी साहब के खिलाफ थी पूरी की पूरी रियासती मशीनरी, जज पैसे लेकर या हुक्म के तहत खिलाफ था,
یعنی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ ملک کیوم جو ہے وہ شہباز شریف دے فون، ساری کہانی آپ کو یاد ہوگی، صرف بری یاد ہے، مسلم لیگ نون کو بڑی بھڑی لگ دی ہے گل، لیکن گل ہے تو سچی نہ پائیں، ریکارڈ کے اوپر موجود ہے۔ زرداری صاحب پھر بھی بچ گئے، ٹھیک ہے، کسے پاسے پائن نو پھڑیا نہیں جا رہا سی۔ زرداری صاحب 11 سال جیل میں رہے، کسی ایک کیس میں ان کو سزا نہیں ہو سکی، اتنے قانونی معاملات کو بہترین طریقے سے سمجھتے ہیں۔ تو پائے نے جڑا عمران خان ہے، اس کی حالت یہ ہے کہ ان کے آگے سے وکیل بھی ہو جانے کہ ایک ہی معاملہ جو ہے وہ 2 عدالتوں میں چیلنج کر دیتے ہیں پکڑ کے۔ مثال کے طور پہ انہوں نے جو ہے اپنا توشہ خانہ کیس، اس میں عمران خان کی نہلی ہوئی اور وہ ظاہر ہے میاں والی کی سیٹ کے اوپر نہلی ہوئی، اس کے بعد عمران خان کو چیئرمین کے عہدے سے ہٹانے کی کارروائی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے شروع کی۔ اینا نے انہوں چیلنج کرتا 2 عدالتوں میں، ایک یہ گئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، دوسرے آگے لاہور ہائی کورٹ میں۔ پہلے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ گئے، اتنے جا کے جج نے کیا کہ ٹھیک ہے آپ الیکشن کمیشن اپنی کارروائی جاری رکھے، ہم یہ کیس سنتے ہیں۔ ان کو یہ سمجھ آئی کہ استاد جی اتنے دال نہیں گلنی، یہ نس کے ٹپ دے دوڑ لندے لاہور ہائی کورٹ آ گئے۔ لاہور ہائی کورٹ کیوں آ گئے؟ وہ اب ظاہر ہے کہ اب یہ بات میں نہیں کہہ سکتا، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں ایک بڑا جو ہے نا سمپتھائزر موجود ہے، ٹھیک ہے، ایتھو انہوں نے ریلیف لگ جاتا ہے عمران خان۔ ہو سکتا ہے لکی آدمی ہے نا، ہو سکتا ہے لاہور ہائی کورٹ کا نمبر جو ہوتا ہے وہ عمران خان کے لکی نمبر کے ساتھ میچ کھاتا ہو تو اس لیے ریلیف مل جاتا ہوگا۔ پریز دائی کو بھی ہمیشہ یہیں سے ریلیف ملا ہے، ہو سکتا ہے ایسا، مطلب ممکن ہے، علم الاداد والے اس طرح کے کلیم کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہیں اپنا لاہور ہائی کورٹ آ گئے۔ آج لاہور ہائی کورٹ میں سماعت تھی اور وہاں پر عدالت نے کہا جی کہ اے بھائیں تسی کی کر دے پھر دو علی ظفر صاحب، یہ آپ نے ایک کیس کو 2 عدالتوں میں چیلنج کیا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا جی وہ سر وہ ایسا ہے کہ ہم وہاں سے درخواست واپس لے لیتے اسلام آباد سے اور لاہور میں ہم چاہتے ہوئے چلے۔ عدالت نے کافی برا منایا اور جو خبر ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ عدالت نے کیا ہے کہ جناب میاں والی جڑا ہے وہ لاہور دی جورسڈکشن ہے، کیونکہ آپ کا جو لیڈر ہے وہ تو میاں والی کی سیٹ سے نااہل ہوا ہے، تو آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ جناب آپ نے یہاں پر آنا ہے، پھر اسلام آباد کی لینڈ کیس ہو، اور کہا جی ہم وہاں سے واپس لے لیتے ہیں سر، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ ان کے نہیں، اب ہم یہاں پر کیس روک رہے ہیں، اب پہلے آپ اسلام آباد تو فیصلہ لو، اس تو بعد اتنے آنا۔ اب اسلام آباد سے فیصلہ لینے کا مطلب کیا ہے؟ اسلام آباد سے فیصلہ لینے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اتنے جو کیس چلے گا، اور وہاں پر تو پہلے ہی عدالت کہہ چکی ہے کہ ہم نے سٹے نہیں دینا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ جناب آپ کارروائی روک دیں، ہم نے یہ کرنا ہے کہ جناب آپ اپنا بات سنائیں ہمیں، ٹھیک ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو عدالت نے کہا کہ آپ نے فیصلہ نہیں سنانا، لیکن اپنا جو عمل ہے اس کو مت روکیں، اس کو جاری رکھیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ قانونی معاملات ہوتے ہیں اس میں کئی مراحل آتے ہیں، اور ان مراحل کو آپ ٹائم بچانے کے لیے آپ جاری رکھیں، ٹھیک ہے۔ میں اس بات سے یہ سمجھاؤں، اور یہاں پر ہم یہ سنتے رہیں گے کہ جناب آپ یہ کیس بنتا ہے کہ نہیں بنتا، الیکشن کمیشن چلا سکتا ہے کہ نہیں چلا سکتا، اس کی جورسڈکشن بنتی کہ نہیں بنتی، وہ فیصلہ ہم بعد میں دیں گے۔ تو فائن پیڑا پھنس گیا عمران خان 2 اکاؤنٹس کے اوپر۔ ایک آصف زرداری صاحب کے پاس بہت برے طریقے سے پھنس گئے۔ میں آپ کو سچی بات ہے، انہوں نے پہلے خواجہ آصف یا دیگر شہباز شریف انہوں نے کیس 10-10 ارب روپے دے ہے نے عمران خان دے، انہیں عمران خان نے سمجھا زرداری بھی انجی کوئی گل نہیں، خیر ہی قانونی معاملے میں سر نہ شہباز شریف زرداری صاحب سے آگے ہیں، نہ جو خواجہ آصف ہیں، نہ عمران خان ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ زرداری صاحب نے خود جیل بھگتی ہوئی ہے۔ دیکھیے بہت فرق ہوتا ہے جب کوئی بندہ آپ جیل بھگت کے آندہ نا، جی ہڈ بیتی ہوتی نا، ہڈ بیتی اس کا کوئی توڑ نہیں ہوتا سر، وہ باقاعدہ طور پر خود جیل بھگتی ہوئی ہے۔ ان کے وکیل کئی بار نہیں آئے، ایسا ٹائم بن گیا، برسات ہو گئی، کوئی جناب فلائٹ ڈیلے ہو گئی، کیونکہ ایک دیہڑی 2 تھاواں تے تاریخاں ہوندیاں سن، ٹھیک ہے۔ تو زرداری صاحب خود کھڑے ہو کے ماڑے موٹے دلائل تے آپ دے لیندے سن۔ تو یہ معاملہ ہے، اس لیے زرداری صاحب نو پائن تسی نہیں پڑھ سکتے۔ عمران خان بھی پھنسے آ جائے تے شیخ رشید بھی پھنسے آ جائے، ایک تے گھروں بے گھر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ شیخ رشید صاحب کو میرا خیال بیک گراؤنڈ میں یہ میوزک لگا لینا چاہیے، رہنے کو گھر نہیں، سونے کو بستر نہیں، اپنا خدا رکھوالا، یہ والا میوزک لگا کے چڑیاں طوطے اڑائی جان۔ اور عمران خان جو ہے نا سر، وہ
دو اکاؤنٹ پہ برے طریقے سے پھنسے ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ یہاں سے نکل سکیں گے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو میرے خیال سے اتفاق نہ ہو، لیکن جو بھی آپ کا خیال ہوگا لکھیے گا ضرور، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنے، ملتے ہیں اگلی ولاگ میں.